السلام علیکم ویورز، 360 فیکٹس یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ شرعی دلائل بعض اوقات عقلی دلائل کیوں نہیں ہوتے۔ یہاں پر جو سب سے اہم سوال آتا ہے وہ یہ ہے کہ شریعت میں عقل کا کیا کام ہے۔ یہ اندازی فکر ایک بڑی تعداد کے ہاں اختیار کیا گیا ہے۔ جب تک عقلی توجہ نہ ہو جائے تب تک شریعت کی باتیں جمود کی علامت دکھائی دیتی ہے۔ دوسری جانب یہ طرز فکر بھی کچھ کم مقبول نہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں تضاد کیوں کر فرض کر لیا گیا؟ آخر اس مقابلے کی نوبت ہی کیوں کر آئی؟ عقل اور شریعت میں مغایرات کے قالب میں ہمیں کس نے قید کر دیا ہے؟ یہ کچھ فنون کو اور ان میں پائے جانے والی اصلاحات کو حد سے بڑھا دینے کا ہی تو نتیجہ ہے، جس کی باعث ہم صدیوں سے اس بحث کا اسیر ہو گئے ہیں۔ انبیاء دنیا میں آئے تو فطرت اور عقل ہی جو کہ انسان کو خدا کی جانب سے ودیت ہوئی ہے، انبیاء کا استقبال کرتی رہی۔ انبیاء کی ساری دلچسپی اس انسانی فطرت اور عقل سے ہی رہی کہ یہی وہ قابلیت ہے جس سے انسان اس جوہر نایاب کو پہچان سکتا ہے جو انبیاء خدا کے ہاں سے ان کی فلاح کے لیے لے کر آیا کرتے تھے۔ انسانیت کا یہ اصل جوہر ہی نبوت کی جوہر کی شناخت کر سکتا ہے اور اس کو سراہ لینے اور اس سے لطف اور راحت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پھر انبیاء نے انسانوں کو خدا کی جانب سے جو کچھ پہنچایا اس کی ہر بات عقل کو لگتی تھی۔ بے شک نبی کی بتائی ہوئی کوئی بات انسان کو پوری طرح سمجھ نہ آ پائے، پھر بھی عقل اس کی حق ہونے کی ہی شہادت دیتی تھی۔ کسی بات کی سمجھ نہ آ پانا اس کے خلاف عقل ہونا نہیں، صرف شریعت نہیں، عقل بھی یہی کہتی ہے۔ پس وہ بہت سے امور جن کو عقل کی بنیاد پر رد کر دیا جاتا ہے، عقل کی بنیاد پر پرکھنے کی بات کی جاتی ہے، اگر نبوت سے ثابت ہوتے ہیں تو ان کو رد کرنے اور پرکھنے کی بات سب سے پہلے عقل ہی کے خلاف ہے۔ پھر اسی طرح نبوت کی بات کو ایک خوش نص بنا کر رکھ دینا اور چوب و چران نہ کرنے کے روح میں انسان کی عقلی اور فطری قوی کو معطل کر دینا اور اس کو کلامی نبوت سے ایک قدرتی اور بے ساختہ انداز کا تفاعل نہ کرنے دینا خود مقاصد شریعت ہی کے خلاف ہے۔ یہ دونوں متعارض رویے جو مختلف طبقوں میں کم یا زیادہ پائے جاتے ہیں، دراصل ایک تاریخی جدل کا نتیجہ ہے، جبکہ امت کو اپنی اسی اصل پہ واپس آنا ہے جس پر سلف تھے اور اس زمانے میں تھے جب یہ جدل نہیں پایا گیا تھا۔ ایک شرعی دلیل آخر عقلی دلیل کیوں نہیں کہلائی جا سکتی؟ یہاں پر میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ لوگو، اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو ہم نے تمہیں مٹی سے ہی تو پیدا کیا، پھر ایک ٹپکتے قطرے سے، پھر ایک خون کی لوتڑے سے، پھر ایک گول مول بوٹی سے جس پر کہیں نقش نکل آئے ہوتے ہیں اور کہیں نہیں نکلے ہوتے، اس لیے کہ ہم تم پر معاملہ کھول دے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ زمین بے حس و حرکت پڑی ہے، جون ہی ہم نے اس پر مینا برسایا کہ یکایک وہ پبک اٹھی اور پھول گئی اور لگی قسم قسم خوش منظر نباتات اگانے۔ یہ سب کچھ اسی لیے تو ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اور یہ کہ اللہ ان لوگوں کو جو قبروں میں دفن پڑے ہیں زندہ کر لینے والا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت کی تشریح ہے، انسان کہتا ہے کیا جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ انسان کو کیا اتنا بھی یاد نہیں کہ پہلے بھی تو آخر ہم اس کو پیدا کر ہی چکے ہیں، جبکہ وہ کوئی چیز ہی نہ تھا۔ قرآن اس پر باقاعدہ دلالت کرتا ہے، اسی طرز استدلال کی جانب قرآن رہنمائی کرتا ہے اور اسی کو بار بار واضح کرتا ہے۔ سو یہ شرعی طریقہ ہوا اور یہ عقلی بھی ہے، کیونکہ انسان کا جب کہیں نام نشان نہ تھا تو اس کے بعد اس کا یوں پایا جانا اور پھر اسے بنی نوع انسان وجود میں آنے کے لیے منی کی ایک ٹپکتے قطرے سے برآمد ہونا اور پانی کی اس بوند سے پہلے اس کا لوتڑا بننا اور پھر لوتڑے سے بوٹی بننا اور پھر آخر کار اس سے ایک جیتا جاگتا انسان بن کر نکل آنا، یہ کوئی ایسی بات توڑی ہے جو انسانوں کو محض رسول کے بتانے سے ہی معلوم ہو پائی ہے، بلکہ یہ بات تو سب انسانوں کو معلوم ہی ہے، اور جو کہ ان کو خود عقل ہی کی بدولت معلوم ہوئی ہے۔ رسول یہ بات ان کو بتائے تب ان کو یہ معلوم ہے، اور نہ بتائے تب معلوم ہے، مگر رسول ان کو کہتا کہ وہ اس سے باقاعدہ استدلال کرے اور ایک نتیجے تک پہنچے۔ رسول ان کو استدلال کی یہ راہ دکھاتا ہے اور اس کو واضح کرتا ہے اور پھر اس کو حجت بناتا ہے۔ پس یہ شرعی دلیل ہے کیونکہ شارع نے اسے استدلال کیا ہے اور اسے استدلال کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر یہ عقلی ہے کیونکہ عقل سے ہی یہ بات سمجھ آتی ہے اور اس کے درست نتیجے تک پہنچا جاتا ہے۔ علم یا دانش یا معرفت وغیرہ تک قطعی رسائی کا جو مسئلہ ہے اور اس معاملے میں جو لوگ بحث و نزاع کرتے ہیں ان میں اکثر اس طرز استدلال کو اختیار کرنے سے قاصر رہتی ہے، اور تب ان کا نزاع یہ ہو رہتا ہے کہ دانش کا مصدر آیا شرع ہے یا عقل۔ قرآن اسی طرح کی دلیلوں سے بھرا ہوا ہے، مثلا بادلوں کو اٹھنے
اور بارش برسانے سے استدلال کیا جانا، جو کہ قرآن میں ایک نہیں متعدد مقامات پر مذکور ہوا ہے۔ اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیا زمین کی جانب پانی کو ہانک لاتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے ہم وہ ساری کھیتیاں برآمد کر لاتے ہیں جس سے ان کی چوپائے پیٹ بھرتے ہیں؟ کیا یہ دیکھتے نہیں ہے؟ چنانچہ یہ وہ چیز ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ لوگ اپنی آنکھوں سے زمین کو دیکھتے ہیں کہ اس میں صرف خاک اڑتی ہے، کوئی ہریالی، کوئی سبزہ، کوئی زندگی کا نشان دور دور تک کہیں نہیں۔ یہاں تک کہ ایک عجیب و غریب انتظام سے یہاں پانی پہنچایا جاتا ہے۔ خدا بارش کرتا ہے تو یہ مردہ زمین زندگی سے بڑی کروٹ لیتی ہے، اس میں زندگی کی یکدم ایک لہر دوڑ جاتی ہے اور پھر یہ زندگی کی اسباب کی نشوونما کرنے لگتی ہے۔ طرح طرح کی پودے اس کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں۔ چنانچہ یہ آیات یعنی نشانیاں جن کو خدا لوگوں کو دکھاتا ہے تاکہ لوگ جان لیں کہ قرآن کی قائم کردہ مقدمات بالکل سچ ہے، یہ دراصل عقلی نشانیاں ہیں جن سے استدلال کر کے عقل قرآن کی دعوے کی حقانیت تک پہنچتی ہے، جبکہ یہ بیک وقت شرعی ہے کیونکہ شریعت ان پر دلالت کرتی ہے اور ان سے راہ پانے کا سبق دیتی ہے۔